چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی عنہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی، پھر وہ حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ جب لے کے اپنے گھر جا رہے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کے قدمین کی طرف ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ باقی صحابہ اس بات پر بڑے حیران، آج عثمان کو کیا ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام کے قدموں کی طرف دیکھتا جا رہا ہے؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ عثمان سارا راستہ آپ کے مبارک قدم دیکھتا ہوا آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیا معاملہ ہے، تم سارا راستہ میرے قدم کیوں دیکھتے رہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر میں وہ مہمان تشریف لایا ہے کہ میں نے دل میں یہ نیت کی تھی آپ اپنے گھر سے چل کر میرے گھر تک آئیں گے تو جتنے قدم اٹھائیں گے میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ یہ عشق و محبت کی باتیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تو اور بھی زیادہ محبت کا تعلق رکھنے والے تھے۔ چنانچہ ان میں ایک اور صاحب تھے، ان کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ ان کی محبت کے اوپر علامہ اقبال نے بہت پیارے اشعار کہے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے کہ مجھ سے اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ کتابوں میں لکھا ہے اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ اذان دیں۔ امیر المومنین کا حکم ایسا تھا کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں اذان دی۔ یہ پہلی اذان تھی نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد۔ اور دوسری اذان کا واقعہ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن بلال رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال یہ کتنی سرد مہری کی بات ہے، اتنا عرصہ ہوا تم ہم سے ملنے کے لیے ہی نہیں آئے۔ بس آنکھ کھلی اور بیوی کو اسی وقت کہہ دیا کہ آپ تیاری کیجئے میں سفر پہ جا رہا ہوں مدینہ طیبہ۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام کی مواج شریف پر حاضر ہو کر سلام عرض کیا، اور اس کے بعد جب مسجد میں تشریف لائے نماز کا وقت تھا تو حسنین کریمین نے ان سے فرمائش کی کہ نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیجئے۔ اب یہ ایسی فرمائش تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ دوسری اذان ہے جو بلال رضی اللہ عنہ نے پھر دی۔ کہتے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی اور صحابہ کرام کے کانوں میں وہ آواز پہنچی جو زمانے نبوت میں وہ سنا کرتے تھے تو ان کے تو جذبات کی حالت عجیب تھی۔ مرد مسجد کے اندر رو رہے تھے اور عورتوں نے سروں پر چادریں لیں اور وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگوں کو نبی علیہ السلام کا زمانہ یاد آیا تھا جس زمانے میں وہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سنا کرتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ اور بات اس وقت اور بھی عجیب ہوئی جب ایک 3 سال کا بچہ تھا، اس نے اپنی ماں سے پوچھا امی بلال رضی اللہ عنہ تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس تشریف لائیں گے؟ نبی علیہ السلام سے معاشرے کے ہر فرد نے محبت کی، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، سب نے محبت کی۔ عورتوں کی محبت کا یہ حال تھا کہ میدان بدر میں مشہور ہو گیا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو ایک انصاریہ صحابی تھی، وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہوئی اور فرمانے لگی کہ جب تک اس خبر کی تصدیق میں خود نہیں کر لوں گی اس کو نہیں مانوں گی۔ چنانچہ وہ میدان احد کی طرف آئیں، ایک صحابی راستے میں ملے، اس نے پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، البتہ میں نے دیکھا ہے کہ تیرا خامد فلاں جگہ شہید ہوا پڑا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک جوان العمرت کو خامد کے شہادت کی خبر ملے اس کے دل پہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، مگر وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی،
بلکہ آگے بڑھتی رہی اور نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی رہی۔ ایک اور صحابی سے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، البتہ تیرے بیٹے کو میں نے فلاں جگہ شہید ہوئے دیکھا ہے۔ اب جس ماں کا جوان بیٹا شہید ہوا ہے تو یہ خبر اس کے لیے کتنی عجیب ہوتی ہے، مگر وہ عورت اس سے بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی اور آگے بڑھی، حتیٰ کہ اس کو اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی، وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، آگے بڑھی۔ ایک صحابی سے پوچھا، ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ نبی اسلام فلاں جگہ ایک چٹان کے اوپر تشریف فرما ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابیہ نبی علیہ السلام کے قریب آئی، اپنے اونٹ سے نیچے اتری اور نبی علیہ السلام کی چادر مبارک کا کونا پکڑ کر کہنے لگی، کل مصیبت بعد محمد جلل، کہ نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد میرے لیے ہر مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے تیاری کرو، چنانچہ مدینہ کے ہر گھر میں جہاد کے لیے تیاری ہونی شروع ہو گئی۔ ایک عورت تھی، اس کا خاوند اس سے پہلے جہاد میں شہید ہو چکا تھا اور اب اس کی گود میں ایک چھوٹا دودھ پینے والا بچہ تھا۔ وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، آج میرے گھر میں کوئی جوان مرد ہوتا محرم تو میں اس کو تیار کرتے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھیجتی، مگر آج میں سعادت سے محروم ہوں۔ اب وہ رو رہی ہے۔ جب خوب رو لیا تو اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگا کے اٹھی اور مسجد نبی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی گود میں لا کر ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے یہ بچہ میری گود میں کیوں ڈالا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجیے۔ نبی علیہ السلام حیران کہ یہ چھوٹا بچہ جہاد میں کیسے جا سکتا ہے۔ پوچھا کہ یہ چھوٹا بچہ جہاد میں کیسے کام آ سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو آپ میرا بیٹا اس کے حوالے کر دیجئے، جب دشمن تیر چلائیں گے تو دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے وہ میرے بیٹے کو آگے کر دے، میرا چھوٹا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام کو آ سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے ان عورتوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت کیا کیفیت ہو۔ چھوٹی عمر کی بچیوں کے دل میں محبت تھی۔ چنانچہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے دن نبی علیہ السلام کو کھانا دے کر گئیں، پھر دوسرے دن کھانا لے کر آئیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ چہرے پر اداسی ہے اور زخم کا نشان بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، اسماء آج تیرا کیا حال ہے؟ چہرے پہ اداسی بھی ہے اور زخم کا نشان بھی ہے۔ اسماء نے بتایا کہ میں جب کل واپس جا رہی تھی، مکہ مکرمہ داخل ہوئی تو مجھے ابو جہل نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا، اسماء تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ وہاں ہوگے جہاں تمہارے نبی ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، میں نے سچ بولا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ لیا، کہا کہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں بتاؤں گی نہیں۔ تو اس نے کہا، اسماء اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تجھے بہت ماروں گا۔ میں نے کہا جو مرضی کرنا چاہتے ہو کرو، مگر میں آپ کو ان کے ٹھکانے کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اچانک مجھے ایک زور کا تھپڑ لگایا، میں نیچے گری، پتھر کے اوپر میرا ماتھا لگا اور زخم بن گیا، اور اس نے میرے بالوں سے پکڑ کے مجھے کھینچ کے کھڑا کیا اور کہا کہ اسماء میں تجھے جان سے مار دوں گا، بتاؤ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے، مگر میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ بھی نبی علیہ السلام سے اس قدر محبت رکھتی ہے کہ میری جان تو تیرے حوالے، میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اور یہ حال بچوں کا بھی تھا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں میں کھڑا تھا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ میرے طرف دونوں طرف کون ہے، مجھے پتہ چلے تاکہ جنگ میں لڑنا میرے لیے آسان ہو۔ میرے دائیں طرف تو ایک نوجوان صحابی تھے تو مجھے تسلی تھی کہ ادھر سے مجھے کوریج مل جائے گی، لیکن جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو وہاں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اتنے چھوٹے بچے کہ ان کا قد چھوٹا تھا، تلوار کی لمبائی زیادہ تھی۔ تو میں نے سوچا کہ
کہ یہ میری سائڈ کمزور ہے۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بچہ میرے قریب ہوا اور مجھے پوچھتا ہے، انکل آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں کرتا ہے، ہم یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں یا آج وہ گھر لوٹ کے نہیں جائے گا یا ہم گھر لوٹ کے واپس نہیں جائیں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اشارے سے کہا، وہ دیکھو جو اتنے فوجیوں کے اندر لوہے میں ڈوبا ہوا شخص ہے، وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے یہ بات سنی تو پیدل اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اب کسی نے ان کے بھاگنے پر توجہ بھی نہیں دی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ وہ جب وہاں پہنچ گئے تو قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ ابو جہل کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کیا، اس کی ٹانگ پر حملہ کیا۔ اب جب گھوڑا زخمی ہوا تو ابو جہل نیچے گرا تو انہوں نے ابو جہل کے اوپر وار کیا، مگر وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ ابو جہل کی گردن بھی نہیں کاٹ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آگے بڑھ کر ابو جہل کا کام تمام کیا، اور وہ دونوں بچے بڑے خوش تھے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ یہ معاذ اور معوذ دو چھوٹے بچے تھے جو اتنی چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی جتنی جماعت تھی ساری کی ساری نبی علیہ السلام کے عشاق کی جماعت تھی۔ ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، عشق دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔ بات میں سناواں ایک ایسے محجبین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ اخلاق دیے تھے، وہ حسن و جمال دیا تھا کہ معاشرے کا ہر فرد نبی علیہ السلام کا عاشق تھا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ جتنا جانتے جائیں گے اتنا آپ ان سے زیادہ محبت کرتے جائیں گے۔ The more you know him, the more you love him۔ عام حالات تو یہ ہوتے ہیں نا کہ کسی بندے کے بارے میں زیادہ جانو تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار وہ کیفیت نہیں جو پہلے تھی، مگر نبی علیہ السلام کا معاملہ جدا ہے۔ جو بندہ جتنا ان کو جانتا جائے گا اتنا ان سے محبت زیادہ کرتا جائے گا۔ The more you know him, the more you love him۔